اعمال باب نمبر 12 مزید اعزار ثانی۔ ان دنوں میں بادشاہ ہیرودیس کے اگرپا جماعت کے کچھ ایمانداروں کو گرفتار کر کے ان سے بدسلوکی کرنے لگا۔ اس سلسلے میں اس نے یعقوب رسول یوحنا کے بھائی کو تلوار سے قتل کروایا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ حرکت یہودیوں کو پسند آئی ہے تو اس نے پطرس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس وقت بے خمیری روٹی کی عید منائی جا رہی تھی۔ اس نے اسے قید میں ڈال کر 4 دستوں کے حوالے کر دیا کہ اس کی پہرہ داری کرے۔ ہر دستے میں 4 فوجی تھے۔ خیال تھا کہ عید کے بعد ہی پطرس کو عوام کے سامنے کھڑا کر کے اس کی عدالت کی جائے۔ یوں پطرس قید خانے میں رہا، لیکن ایمانداروں کی جماعت لگاتار اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ پطرس کی رہائی۔ پھر عدالت کا دن قریب آ گیا۔ پطرس رات کے وقت سو رہا تھا۔ اگلے دن ہیرودیس اسے پیش کرنا چاہتا تھا۔ پطرس 2 فوجیوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا جو 2 زنجیروں سے اس کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ دیگر فوجی دروازے کے سامنے پہرا دے رہے تھے۔ اچانک ایک تیز روشنی کوٹری میں چمک اٹھی اور رب کا ایک فرشتہ پطرس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کے پہلو کو جھٹکا دے کر اسے جگا دیا اور کہا، جلدی کرو، اٹھو۔ تب پطرس کی کلائیوں پر کی زنجیریں گر گئیں۔ پھر فرشتے نے اسے بتایا، اپنے کپڑے اور جوتے پہن لو۔ پطرس نے ایسا ہی کیا۔ فرشتے نے کہا، اب اپنی چادر اوڑھ کر میرے پیچھے ہو لو۔ چنانچہ پطرس کوٹری سے نکل کر فرشتے کے پیچھے ہو لیا۔ اگرچہ اسے اب تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقی ہے، اس کا خیال تھا کہ میں رویا دیکھ رہا ہوں۔ دونوں پہلے پہرے سے گزر گئے، پھر دوسرے سے، اور یوں شہر میں پہنچانے والے لوہے کے دروازے کے پاس آئے۔ یہ خود بخود کھل گیا اور وہ دونوں نکل کر ایک گلی میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے فرشتے نے اچانک پطرس کو چھوڑ دیا۔ پھر پطرس ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا، واقعی خداوند نے اپنے فرشتوں کو میرے پاس بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے بچا لیا ہے۔ اب یہودی قوم کی توقع پوری نہیں ہوگی۔ جب یہ بات اسے سمجھ آئی تو وہ یوحنا مرکس کی ماں مریم کے گھر چلا گیا۔ وہاں بہت سے افراد جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ پطرس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوکرانی دیکھنے کے لیے آئی۔ اس کا نام رودی تھا۔ جب اس نے پطرس کی آواز پہچان لی تو وہ خوشی کے مارے دروازہ کو کھولنے کے بجائے دوڑ کر اندر چلی گئی اور بتایا، پطرس دروازے پر کھڑا ہے۔ حاضرین نے کہا، ہوش میں آؤ، لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ پھر انہوں نے کہا، یہ اس کا فرشتہ ہوگا۔ اب تک پطرس باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا تھا، چنانچہ انہوں نے دروازہ کو کھول دیا۔ پطرس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انہیں سارا واقعہ سنایا کہ خداوند مجھے کس طرح قید سے نکال آیا ہے۔ یعقوب اور باقی بھائیوں کو بھی یہ بتانا۔ یہ کہہ کر وہ کہیں اور چلا گیا۔ اگلی صبح قید کے فوجیوں میں بڑی ہلچل مچ گئی کہ پطرس کا کیا ہوا ہے۔ جب ہیرودیس نے اسے ڈھونڈا اور نہ پایا تو اس نے پہرے داروں کا بیان لے کر انہیں سزائے موت دے دی۔ اس کے بعد وہ یہودیہ سے چلا گیا اور کیسریا میں رہنے لگا۔ ہیرودیس اگرپا کی موت۔ اس وقت وہ سور اور سیدہ کے باشندوں سے نہایت ناراض تھا، اس لیے دونوں شہروں کے نمائندے مل کر صلح کی درخواست کرنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی خوراک ہیرودیس کے ملک سے حاصل ہوتی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے محل کے حاجب بلستس کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ان کی مدد کرے، اور بادشاہ نے ملنے کا دن مقرر کیا۔ جب وہ دن آیا تو ہیرودیس اپنا شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا اور ایک اعلانیہ تقریر کی۔ عوام نے نعرے لگا لگا کر پکارا، یہ خدا کی آواز ہے، انسان کی نہیں۔ وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ رب کے فرشتے نے ہیرودیس کو مارا کیونکہ اس نے لوگوں کی پرستش قبول کر کے خدا کو جلال نہیں دیا۔ وہ بیمار ہوا اور کیڑوں نے اس کے جسم کو کھا کھا کر ختم کر دیا۔ اسی حالت میں وہ مر گیا، لیکن خدا کا کلام بڑھتا اور پھیلتا گیا۔ اتنے میں برنباس اور ساؤل انطاکیہ کا ہدیہ لے کر یروشلم پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پیسے وہاں کے بزرگوں کے سپرد کر دیے اور پھر یوحنا مرکس کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔